انسان کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز پائی جاتی ہیں ریلیٹڈ ٹو سائیکالوجی وہ موڈز ہے، جسے ایموشنز کہتے ہیں، جو عام زبان میں لوگ فیل کرتے ہیں یا فیلنگ کہتے ہیں۔ آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ فیلنگ سیڈ، لو، جوائے فل، یہ چیزیں۔ اب یہ بیسک 9 پرائمری ایموشنز ہے، جسے 9 پرائمری یا 9 اہم جذبات ہے۔ اسی طرح سے مور دین 200 یا 200 کے لگ بھگ سیکنڈری یا دوسرے ایموشنز ہے۔ انسان اگر ان ایموشنز کو سمجھ جائے اور ان کو ترتیب دیتے یا ان کو آرگنائز کر لے تو بہت سکسیسفل انسان یا بہت سکسیسفل اوور آل بن سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ آرگنائز نہ ہو، یہ موڈ کو افیکٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ جب موڈ کو افیکٹ کرتے ہیں تو انسان کو موڈ ریلیٹڈ یا موڈ ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں۔ اب موڈ ڈس آرڈر اس میں میجر ڈپریشنز ہے، اسی طرح سے بائی پولر ہے، بائی پولر 1، 2 ہے، سیزنل افیکٹ ہے، سائیکلوتھیمیا ہے، ڈستھیمیا ہے، سبسٹانس انڈیوس موڈ ڈس آرڈرز ہے۔ اب یہ موڈ ڈس آرڈرز انسان کے وہی جذبات کی اتار چڑھاؤ مناسب طریقے سے یا بہتر طریقے سے نہ ہو پانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک موڈ ڈس آرڈر سے ہم لیتے ہیں میجر ڈپریشن، جس کی وجہ سے آپ اکثر اوقات آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سوسائڈ کر رہے ہیں، سوسائڈل تھاٹس میں چلے گئے، لائف سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ اب یہ 2 ویک تک اگر یہ بندہ سیڈنس، سیویئر سیڈنس کے اندر رہتا ہے وداؤٹ اینی ریزن، تو وہ میجر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ پروفیشنل ہیلپ لے۔ اسی طرح سائیکلوتھیمیا ہے جو 2 ایئر تک کہ کانسٹنٹ وہ ڈپریس رہ رہا ہے، مطلب کہ سیویئرٹی نہیں ہے پر کانسٹنٹ وہ ڈپریس رہے۔ اسی طرح سے موڈ میں مینیا ہے، ہائپو مینیا ہے، جو کہ بہت زیادہ انسان ایکسٹریم خوشی فیل کر رہا ہے بٹ وداؤٹ اینی ریزنز۔ لوگوں کو عام زبان میں کہوں تو لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ سکے۔ ایک تو اپنے فیلنگز، ایموشنز کو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں، پھر ان کو آرگنائز، جیسے کہ بہت زیادہ خوشی کے موقع کے اوپر وہ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جس میں سے ان کے لائف ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یا کسی کو بہت زیادہ پیسہ مل گیا اور وہ یا بہت عیش و عیاشی مل گیا تو اپنے موڈ کو بیلنس نہیں کر پاتا، مطلب اپنے ایموشنز کو بیلنس نہیں کر پاتا، رش ڈرائیونگ کرنا شروع کر جاتا ہے۔ یا فیسلٹیز مل گئی ہے، کوئی اسٹریس نہیں ہے تو پھر وہ ڈرگس کی طرف موو کرتا ہے، پھر ڈرگس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع کر جاتا ہے۔ جو ڈرگ کے اوپر ڈیپینڈ کرنا موڈز کا جو ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ موڈ ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جب اس کو ڈرگس نہیں ملتی تو پھر وہ موڈ اس کا ڈسٹرب رہتا ہے، اور پھر موڈ کو بیلنس کرنے کے لیے وہ اگین پھر ڈرگس یا سبسٹانس لیتا ہے، جیسے اس میں زیادہ تر کوکین کے ریلیٹڈ، یا یہاں پہ اینٹی ڈپریسنٹ، مطلب ڈپریشن کی اینٹی ڈپریسنٹ لیتے ہیں جیسے الکوحل ہے یا کوئی نیند کی دوائیاں ہیں اسی طرح سے۔ تو عام زبان میں اگر میں بتاؤں، بہتر ہے کہ آپ اپنے موڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنی فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو آرگنائز کریں، ان کو بہتر پوزیشن میں پے کرے یا آرگنائز طریقے سے ایکسپریس کرے، اور ایک چیز کا برڈن اپنے پہ نہ ہیوی کرے کہ ایک چیز کو اپنے آپ کے اوپر اتنا ہیوی کریں گے تو کل کو اب بیئر نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ٹائم سے پہلے بڑھاپے کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ اصل میں اتنے ہیوی سٹریس کا شکار، مطلب ان موڈ کے سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ ڈپریشن یا سائیکلوتھیمیا یا ڈستھیمیا میں ہو جاتا ہے۔ بہت پچھلے یہ کچھ ٹائم میں کافی لوگوں نے سوسائڈ کی، جو بڑی سیلیبریٹیز کے ریلیٹڈ لوگ تھے، جو فیمس لوگ تھے، انہوں نے سوسائڈ کیا۔ سوسائڈ کے پیچھے وجہ اگر دیکھیں گے تو یہی موڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہے، جو ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہونے کے پیچھے نہ ہونے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ صرف میڈیسن رول پلے نہیں کرتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن ہی ایوری تھنگ، آپ کو خوشی میڈیسن سے نہیں مل سکتی، آپ کا ہر چیز میڈیسن رول پلے نہیں کرتے۔ اس میں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کو، مطلب سائیکولوجیکل سیشن، سائیکو تھراپیز اور ان کے ریلیٹڈ ٹاسک کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ بس